گلیوں میں کبھی گھوموں، ذرہ کو کبھی چوموں، گلیوں میں کبھی گھوموں، ذروں کو کبھی چوموں، روکے سے نہیں روکتے، روکے سے نہیں روکتے، روکے سے نہیں روکتے، جذبات مدینے میں انوار برستے ہیں، دن رات مدینے میں آداب نبی اکرم ملحوظ رہے ہر دم، آداب نبی اکرم ملحوظ رہے ہر دم، آداب نبی اکرم ملحوظ رہے ہر دم، کہ آہستہ کہیں جائے، آہستہ کہیں جائے، آہستہ کہیں جائے، ہر بات مدینے میں، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، کیا بات ہے، بہت خوب، کہیں جائے آرام گہے آقا، عرش کا ایک منزل کہ پڑھتے ہیں ملائکے بھی، پڑھتے ہیں ملائکے بھی، صلوات مدینے میں انوار برستے ہیں، دن رات مدینے میں پاتے ہیں ملائکے بھی، خیرات مدینے میں، کچھ روز سے عشق احمد میں، کچھ روز سے عشق احمد میں، یوں رات گزارا کرتے ہیں، یا تو مزید سے سوتی ہے، یا رسول اللہ ہم نے تم کو پکارا کرتے ہیں، کچھ روز سے عشق احمد میں، یوں رات گزارا کرتے ہیں، اور جنت کے فرشتے بھی ان کی قسمت کا نظارہ کرتے ہیں۔ دنیا میں کچھ لوگ ایسے ہیں کہ وہ ایسے مقام پر رہتے ہیں کہ جنت میں رہنے والے فرشتے بھی
उनकी किस्मत पर रश्क करते हैं بے شک اور وہ تمنا کرتے ہیں کہ اے اللہ جہاں ہمیں رکھا ہے اگرچہ ہم جنت میں رہتے ہیں لیکن کاش ہم وہاں رہتے جہاں یہ لوگ سبحان اللہ بے شک وہ لوگ کہاں رہتے ہیں جن کی قسمت پر فرشتے رشک کرتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن کی حاضری دربار رسالت میں ہوتی ہے بے شک جو حضور کے مزار پر انوار پر موجود ہوتے ہیں تو جنت میں رہنے والے فرشتے ان کو دیکھ کر رشک کرتے ہیں تمنا کرتے ہیں اور کہتے ہیں کاش ہمیں تو وہاں سے یہاں رکھا جاتا جہاں حضور کا دربار ہے بے شک اس لیے کہ جو عظمت جو فضیلت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضری کی ہے وہ فضیلت جنت میں حاضری کی نہیں ہے جی بے شک جنت تو ایک مکان ہے بھائی مکان کی فضیلت تو مکین سے ہوتی ہے نا جی بات سمجھ رہے ہو جی بے شک جس مکان میں جتنا بڑا انسان رہتا ہے اس مکان کی اہمیت اتنی ہی زیادہ ہوتی ہے ایک مکان تو وہ ہے جس میں رہتا ہوں اس کی کوئی ویلو نہیں کوئی اہمیت نہیں کوئی مقام و مرتبہ نہیں اب ایک مکان وہ ہے ایک گھر وہ ہے کہ جس میں کوئی اللہ کا پاکیزہ نورانی بندہ رہتا ہو تو اس مکان کی بڑی اہمیت بے شک لیکن روضہ رسول وہ مکان ہے کہ جس میں کوئی نیک بندہ نہیں کوئی عام بندہ نہیں کوئی ولی نہیں کوئی عالم دین نہیں کوئی عام نبی نہیں کوئی عام رسول نہیں بلکہ اس مکان میں تو نبیوں کائنات کی سب سے عظیم ہستی رہتی ہے جب اس مکان میں کائنات کی سب سے عظیم ہستی رہتی ہے تو ہم کہیں گے کہ وہ مکان بھی کائنات کا سب سے عظیم مکان ہے بے شک سبحان اللہ بات سمجھ میں آ رہی ہے جی مشکل زبان نہیں بولوں گا جو تمہارے سمجھنے کی ہے وہی بولوں گا ہاں انشاءاللہ جی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان سے زیادہ عزت والا کسی کا مکان ہوگا نہیں ہرگز نہیں ہرگز نہیں ارے لوگوں کا مکان تو لوگوں کا مکان ہے علماء کرام تو یہ فرماتے ہیں کہ جس زمین سے حضور کا جسم مبارک ٹچ ہو رہا ہے مس ہو رہا ہے جس زمین پہ حضور کا جسم رکھا ہے وہ زمین تو کعبے سے بھی افضل ہے کیا بات ہے سبحان اللہ وہ بے شک زمین تو عرش اعظم سے بھی افضل سبحان اللہ بے شک اس لیے کہ عرش بنا ہے تو خود حضور کے قدموں کے صدقے میں بنا ہے تو قبلہ اس کعبے کو بنا دے جو میرے دادا ابراہیم نے بنایا بے شک اللہ نے حضور کی درخواست قبول کر لی اور بیت اللہ شریف کو کعبے شریف کو اللہ تعالی نے قیامت تک کے لیے قبلہ بنا دیا تو کعبہ حضور کی توجہ سے قبلہ بن گیا اگر حضور کی توجہ نہ ہوتی تو یہ کعبہ قبلہ نہیں بنتا آج جو ساری دنیا کے مسلمان کسی بھی کونے گوشے خطے گاؤں بستی شہر نگر میں رہتے ہوں جہاں سے بھی نماز پڑھیں گے چاہے وہ سمندر کے اوپر کشتی میں نماز پڑھے چاہے وہ ایروپلین میں نماز پڑھے خشک زمین پر نماز پڑھے مسجد میں پڑھے گھر میں پڑھے پہاڑوں میں پڑھے جنگلات میں پڑھے بیابانوں میں پڑھے صحراؤں میں پڑھے میدان جنگ میں پڑھے صلح میں پڑھے امن میں پڑھے کہیں سے بھی نماز پڑھیں گے مگر منہ قبلے کی طرف ہی ہوگا بے شک سبحان اللہ یہ ساری دنیا کے مسلمانوں کا منہ قبلے کی طرف کس نے کر دیا حضور نے کر دیا نہیں کر دیا جی حضور نے اس کو اپنا قبلہ بنا لیا تو سارے مسلمانوں نے اس کو اپنا قبلہ بنا بے شک سبحان اللہ تو حضور کے اشاروں سے مکان کی عظمت بڑھ جاتی ہے جی اگر حضور کا اشارہ نہ ہوتا کعبے کا یہ مقام نہ ہوتا تو جس کے اشاروں سے مقام کی عظمت بڑھ جاتی ہے اب دیکھو مسجدیں تو دنیا میں سب ہیں جی حضرت کسی بھی مسجد میں نماز پڑھو ایک مسجد ایک نماز پڑھی تو ایک ہی نماز کا ثواب ہے جی
لیکن اگر آپ مسجد نبوی میں جا کر نماز پڑھیں گے تو ایک نماز پڑھنے پر 25,000 نمازوں کا ثواب کیا ملے گا۔ بات ہے، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ تو کیوں ملے گا جی؟ وہ بھی تو مسجد ہی ہے، جی وہ کسی انوکھے میٹیریل سے تھوڑی بنی ہوئی ہے، جی سونے کی بنی ہوئی نہیں، چاندی کی بنی نہیں، ہیرے جواہرات کی بنی ہوئی نہیں ہے، بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ جب بنی تھی تو مٹی کی بنی تھی، جی بے شک۔ اور ایسی بنی تھی کہ کھجوروں کی لکڑیاں کھڑی کر لی تھی، مٹی سے لیپ لیا تھا، یہ تو دیواریں تھیں۔ مسجد نبوی کی بات چل رہی ہے، مسجد نبوی۔ ابھی ہم میں سے تو ہے شاید کوئی بھی نہیں ہے ایسا جس نے دیکھی ہو، مگر دیکھنے والوں سے سنو تو ان کی زبان تعریف کرتے کرتے تھکے گی، اتنی خوبصورت ہے۔ آج ہی تو اتنی خوبصورت، مگر عظمت جتنی آج ہے عظمت اتنی ہی جب تھی جب اس کی دیواریں کھجور کی لکڑی سے بنی تھی۔ جی حضور نے کھجور کی لکڑیاں کھڑی کروا دی تھی، مٹی سے لیپ دیا گیا تھا، اور پھر کھجور کے تنے اوپر بچھا دیے تھے اور ان پر مٹی بچھا دی گئی تھی، وہ چھت بن گئی تھی۔ یہ مسجد نبوی تھی، نیچے ایسی زمین تھی کچی، جب بارش ہوتی تھی تو ٹپکتی تھی، صحابہ کرام نماز پڑھتے ہوتے تھے اور سروں پر پانی ٹپکتا رہتا تھا۔ ایسی بھی تو تھی مسجد نبوی کبھی، جب حضور نے بنائی تھی تو یہ کنڈیشن تھی۔ اس وقت مسلمان غریب تھے، اس وقت تو اسلام کو سنبھالنا مشکل ہو رہا تھا، ایمان کی حفاظت کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ کئی دن کے فاقے کر کر کے وہ لوگ اپنے ایمان کی اور دین کی حفاظت کرتے تھے۔ جنگ کے میدانوں میں ایک ایک کھجور کو کئی مسلمان کھا کر لڑتے تھے۔ ایک دن میں ایک کھجور ملی ہے اور اس میں بھی 2-3 پارٹنر ہیں کھانے والے، وہ سب اسی کھجور کو کھائیں گے۔ اور کبھی تو یہ کہ کھجور بھی نہیں ہے تو خالی گٹھلی کو چوس لیا اور چلے گئے میدان جنگ میں۔ تو ایسے حالات میں مسجد نبوی سنگ مرمر کی بنتی کیا؟ بتاؤ، آج جو اس پہ سونا پھیرا جاتا ہے تو اس زمانے میں سونا پھیرا جا سکتا تھا؟ بات کہیں سے کہیں پہنچ جاتی ہے۔ دیکھو تو میں یاد کر رہا ہوں کہ حضور کے تو اشاروں سے مکان کی عظمت بڑھ جاتی ہے۔ مسجد آپ بنا لیجئے، سونے کی بنا کے کھڑی کر دو، چاندی کی بنا کے کھڑی کر دو، ہیرے جواہرات اس میں ٹانک کر رکھ دو، مگر وہ ثواب نہیں ملے گا جو مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کا ثواب مل جائے گا۔ بے شک، سبحان۔ وجہ کیا ہے؟ مسجدیں بادشاہوں نے بھی بنائی ہے، شہنشاہوں نے بھی بنائی ہے، نوابوں نے بھی بنائی ہے، مگر کسی کی مسجد میں نماز پڑھنے پر اتنا ثواب نہیں ملتا جتنا ثواب حضور کی بنائی ہوئی مسجد میں نماز پڑھنے سے ملتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اس کو ہمارے حضور نے جو بنا دیا، سبحان، بے شک۔ تو حضور کے ہاتھ لگ گئے، حضور کا اشارہ ہو گیا، حضور نے اس زمین کو خریدا تھا۔ لوگ تو گفٹ میں دے رہے تھے، لے لو ایسے بنا دو مسجد۔ ہمارے حضور نے فرمایا نہیں، ایسے نہیں بنائیں گے، قیمت بتاؤ، پرائز کیا ہے، قیمت دیں گے تب اللہ کا گھر بنائیں گے۔ ایسی ایری گھیری جگہوں میں نا، ناجائز جگہوں میں، جن جگہوں پر دوسروں کے حقوق جڑے ہوئے ہوں، ایسی جگہوں میں تھوڑی مسجدیں بنتی ہیں۔ سینے جھپٹے کی جگہوں میں تھوڑی مسجدیں بنتی ہیں، وہ تو اللہ کا گھر ہے نا۔ اللہ کا گھر پاک ہے تو اس کے لیے جگہ بھی پاک ہونی چاہیے، ہاں تب مسجد بنتی ہے۔ تو مسجد اللہ کا مقدس گھر ہوتا ہے۔ ماشاءاللہ دیکھیے ہماری محفل کی رونق میں اور اضافہ ہو گیا۔ حضرت مولانا مفتی غلام نبی صاحب تشریف لے آئے، آپ حضرات پورے بلبلے کے ساتھ ان کی تقریر سماعت فرمائیں گے۔ تیار رہیے، ان کا وقت جب آئے گا تو انشاءاللہ پورے جوش کے ساتھ ہمارے کو آرا خطاب آپ حضرات کو سماعت کرنے ملے گا۔ میں تو چند باتیں عرض کرنے کے لیے حاضر ہو گیا۔ تو بات یہ چل رہی تھی کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اشاروں سے، حضور کے کہنے سے، حضور کی نسبت سے جو چیز بن گئی اس کا مقام بلند ہو گیا، تو پھر جس جگہ پر حضور بنفس نفیس موجود ہے اس کا مقام کتنا بلند ہوگا۔ اسی لیے جو فرشتے عرش پر رہتے ہیں وہ بھی رشک کرتے ہیں کہ کاش یہ لوگ جو حضور کے دربار پہ رہتے ہیں یہاں پر ہمیں رہنے کو مل جائے۔ جی بے شک۔
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مقام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روز منورہ کو عطا فرمایا. آرام گہے آقا ہے عرش کا ایک منظر. عرش کا منظر کیسے کہ جیسے عرش پر فرشتوں کا ہجوم رہتا ہے ویسے ہی حضور کے روزے پر بھی فرشتوں کا ہجوم ہے. آرام گہے آقا ہے عرش کا ایک منظر کہ پڑھتے ہیں ملائکے بھی پڑھتے ہیں ملائکے بھی صلوات مدینے میں انوار برستے ہیں دن رات مدینے میں پاتے ہیں ملائکے بھی خیرات مدینے میں